الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بے شک دعا زمین و آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس میں سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھ لو۔ دعا کے ساتھ نہ ہووے اگر درود شریف، دعا کے ساتھ نہ ہووے اگر درود شریف نہ ہووے، حشر تلک بھی برآور حاجات۔ قبولیت ہے دعا کو درود کے باعث، درود کے باعث یہ ہے درود کی ثابت کرامت و برکات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل صدق الله العظيم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہم نے پارہ 26 سورہ فتح آیت نمبر 29 کا کچھ حصہ سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام علیہم الرضوان کی پہچان کروائی ہے۔ فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ترجمہ کنز العرفان۔ محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت، آپس میں نرم دل ہیں، تو انہیں رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے دیکھیے گا، رکوع کرتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے دیکھے گا۔ اللہ کا فضل و رضا چاہتے ہیں،
ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان سے ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے 5 اعلیٰ اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ بلند رتبہ لوگ ہیں کہ نمبر 1 جو کافروں پر سخت ہیں۔ صحابہ کرام کی جو بھی ہم نے آیت سنی اس میں 5 اوصاف بیان ہوئے۔ پہلا وصف کیا ہے کہ یہ کافروں پر سخت ہیں۔ نمبر 2 آپس میں بہت نرم دل ہیں۔ نمبر 3 کثرت سے نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی سجدے کرتے ہیں، کبھی رکوع کرتے ہیں، اور نمبر 4 اور عبادت بھی ایسی شاندار کرتے ہیں کہ اس میں ذرا بھر بھی ریاکاری نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ ایسی عبادت کرتے ہیں کہ ذرا بھر بھی ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، بلکہ ان کا مقصود صرف اور صرف اللہ پاک کا فضل اور اس کی رضا ہے۔ 5واں وصف مزید صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے چہروں پر سجدوں کے نشان اور عبادت کا نور دکھائی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسی شان ہے اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام کی۔ اللہ پاک نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کہ یہ 5 اعلیٰ اوصاف ذکر کرنے کے بعد فرمایا ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، کہ یہ ان کی صفت تورات میں مذکور ہے اور ان کی صفت انجیل میں مذکور ہے۔ اللہ اللہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کیسی نرالی شان ہے۔ دیکھیے، ہم جب دنیا میں آئے نہیں تھے اس وقت ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، ہمیں کسی نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ پھر جب ہم دنیا میں آ گئے تب بھی گھر والے، چند عزیز و اقارب، رشتہ دار، یعنی بہت تھوڑے لوگ ہمیں جانتے تھے، اور اب ہم بڑے ہو گئے، اب بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سارا جہان ہمیں جانتا ہے۔ بعضوں کو سینکڑوں جانتے ہیں، بعضوں کے ہزاروں جاننے والے ہیں، چند ایسے ہوں گے جن کے لاکھوں جاننے والے ہوں گے۔ مگر قربان جائیے، پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام کی نرالی شان ہے کہ یہ حضرات ابھی دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، اس سے صدیوں پہلے ان کے تذکرے دنیا میں موجود تھے۔ پچھلی آسمانی کتابوں مثلا تورات شریف، انجیل مقدس میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اوصاف و کمالات لکھے تھے، لوگ انہیں جانتے بھی تھے، ان کا ذکر خیر بھی کیا کرتے تھے، اور یہ ذکر بھی کوئی عام ذکر نہیں تھا، بلکہ اللہ پاک کے کلام میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ذکر خیر کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی تھی، اور لوگ ثواب کی امید پر، جی ہاں اللہ کا کلام تھا، اللہ کے آسمانی کتابوں میں یہ ذکر موجود تھا، تو لوگ ثواب کی امید پر ان کا ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ یہاں ایک بات کا خیال رہے کہ جو پچھلی آسمانی کتابوں میں لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق تحریف یعنی تبدیلی کر دی تھی، اس لیے ان آسمانی کتابوں کو پڑھنا اب درست نہیں۔ البتہ لوگوں کی تحریفات کے باوجود ان کتابوں میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کے تذکرے موجود ہیں، تو پھر امیر علیہ سنت نے جو ہمیں نعرہ عطا فرمایا ہم کیوں نہ لگائیں؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، 4 یاران نبی
حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یکم محرم الحرام کو یوم عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ منایا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت پیارے صحابی ہیں۔ آپ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ دنیا میں سلطان دو جہاں رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر خاص ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو بہت ہی اونچی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ یقیناً دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرح تورات میں، انجیل میں آپ کا بھی ذکر خیر موجود تھا۔ ان پچھلی آسمانی کتابوں میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی کیا شانیں بیان ہوئیں، آئیے اس تعلق سے چند روایات سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک پادری سے پوچھا، کیا تمہاری کتابوں میں ہمارے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ پادری نے ہاں میں جواب دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، مجھے اپنی کتابوں میں کیسا پاتے ہو؟ پادری نے کہا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ لوہے کے سینگ ہیں۔ آپ نے فرمایا، لوہے کی سینگ؟ اس سے کیا مطلب ہے؟ پادری بولا، دینی احکام نافذ کرنے، سختی کرنے والے حاکم، یعنی دینی احکام کو نافذ کرنے کے معاملے میں آپ سخت حاکم ہیں۔ اس پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، اللہ پاک سب سے بڑا ہے، تمام تعریفیں اسی کے لیے۔ ایک مرتبہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار کہیں جا رہے تھے، اچانک آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹ گیا۔ اتفاقاً اسی وقت اہل نجران جو کافر تھے، ان میں سے کسی کی نظر آپ کی پنڈلی مبارک پر پڑی، وہاں سیاہ نشان تھا۔ اس پر اہل نجران بولے، یہ وہی شخص ہے جس کے متعلق ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ہمیں ہماری زمین سے نکال دے گا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اے عاشقان صحابہ و اہل بیت! دیکھا آپ نے، پچھلی آسمانی کتابوں میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ذکر خیر کتنی تفصیل کے ساتھ موجود تھا۔ کافروں نے صرف آپ کی پنڈلی مبارک پر سیاہ نشان دیکھا، اسی سے وہ آپ کو پہچان گئے۔ بیت المقدس جو بہت مبارک شہر ہے، یہ پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں فتح ہوا۔ اس کی فتح کا واقعہ بہت حیران کن ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار بنا کر ایک لشکر دے کر بیت المقدس کے لیے روانہ کیا۔ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ لشکر کے ساتھ بیت المقدس پہنچے، کافروں کے قلعے کا محاصرہ یعنی گھیراؤ کیا۔ تقریباً 4 ماہ تک جنگ چلتی رہی مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ بیت المقدس میں کافروں کا ایک بڑا راہب تھا۔ ایک روز وہ راہب قلعے کی دیوار پر چڑھا اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے بولا، ہم ہر حال میں
تم سے جنگ کریں گے، ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کر سکتا ہے، اس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہیں، وہ تم نہیں ہو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کون ہوگا؟ تمہاری کتابوں میں اس کے کیا اوصاف لکھے ہیں؟ راہب بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا۔ پہلا وصف کیا ہے کہ وہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوگا۔ دوسرا وصف یہ لکھا ہے اس کا نام عمر بن خطاب ہوگا، لوگ اسے فاروق کہیں گے، دینی معاملے میں نہایت سخت ہوں گے، اللہ پاک کے معاملے میں لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ راہب کی یہ بات سن کر مسکرائے اور خوشی سے فرمایا رب کعبہ کی قسم ہم نے یہ شہر فتح کر لیا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، لکھ کر بیت المقدس آنے کا عرض کیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور وہ نصرانی راہب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اس نے اپنی قوم کو پکار کر کہا اے لوگو یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے، یہی ہمارا شہر فتح کرے گا۔ پھر ان کافروں نے بغیر جنگ کیے ہی بیت المقدس حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ یہ بھی بہت بلند رتبہ تابعی ہیں۔ جب بیت المقدس فتح ہوا اس وقت حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی۔ اس وقت حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھ کر اسلام بھی قبول کیا، اور اسی موقع پر حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے بتایا اللہ پاک کی کتاب میں لکھا ہے ایسے شہر جن میں بنی اسرائیل کا بسر ہوگا ان کو فتح ایک ایسے شخص کے ہاتھ پر ہوگی جو نیکوکار ہوگا، مسلمانوں پر رحم کرنے والا اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اس کا ظاہر و باطن ایک جیسا ہوگا، اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوگا، اپنے اور بیگانے سب اس کی نظر میں برابر ہوں گے، اس کے ساتھی راتوں کو عبادت کرنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے اور لوگوں کی غم خواری کرنے والے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، یہ ساری صفات جو بھی بیان ہوئی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں موجود ہیں۔ آپ نیکوکار بھی ہیں، مسلمانوں پر رحم کرنے والے بھی ہیں، عدل و انصاف قائم فرمانے والے بھی ہیں، اور آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے کافروں کے شہروں کو فتح فرمایا، یہاں تک کہ کیسر و کسریٰ کے محلات پر بھی اسلام کا پرچم بلند فرمایا۔ میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری نواسی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہیں۔ آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھیں۔ ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ زار و قطار رو رہی ہیں۔ آپ نے رونے کا سبب پوچھا تو زوجہ محترمہ نے عرض کیا اے امیر المومنین، کعب الاحبار کہتے ہیں کہ آپ جہنم کے دروازے پر ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو آپ پر خوف خدا طاری ہو گیا۔ آپ نے فوراً
حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ کو بلایا. حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے حاضر ہوتے ہی عرض کیا اے امیر المومنین مجھ پر جلدی مت کیجئے، اللہ پاک کی قسم ذوالحج کا مہینہ شروع ہوتے ہی آپ جنت میں تشریف لے جائیں گے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو حیرت سے فرمایا اے کعب یہ کیا بات ہوئی؟ کبھی کہتے ہو جہنم کے دروازے پر ہو، کبھی کہتے ہو جنتی ہو. حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے امیر المؤمنین اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہم نے اللہ پاک کی کتاب میں پڑھا ہے کہ آپ جہنم کے دروازے پر ہیں اور لوگوں کو جہنم میں گرنے سے روک رہے ہیں. سبحان اللہ. جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو لوگ قیامت تک جہنم میں گرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے اسلام بھائیو، اسی مفہوم کی ایک اور روایت بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، یہ بھی بلند رتبہ صحابی رسول ہیں، آپ تورات کے بہت بڑے عالم تھے. ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص چادر تان کر سویا ہوا ہے. آپ نے اسے پاؤں سے ہلا کر کہا کون ہو؟ سونے والے نے اٹھ کر کہا امیر المومنین یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا عبداللہ بن عمر ہوں. اس پر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے جہنم کے تالے کے بیٹے اٹھ جاؤ. اپنے والد محترم کے متعلق ایسے الفاظ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو بہت غصہ آیا. آپ فوراً اپنے والد محترم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا ابا جان حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ آپ کو جہنم کا تالا کہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی یہ سن کر بڑی حیرت ہوئی. آپ فوراً حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے اور پوچھا اے ابن سلام معلوم ہوا ہے کہ آپ مجھے جہنم کا تالا کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی ہاں کہتا ہوں. پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں جہنمی ہوں؟ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا معاذ اللہ میں نے آپ کو جہنمی نہیں کہا بلکہ جہنم کا تالا کہا ہے. مجھے میرے والد نے روایت سنائی تھی کہ اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا امت محمد میں ایک شخص ہوگا اسے لوگ عمر بن خطاب کہیں گے، وہ سب سے بہترین دین والا ہوگا، اس کا یقین بہت پختہ ہوگا، جب تک وہ دنیا میں رہے گا اس کا دین غالب رہے گا، لوگ اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں گے، جہنم پر تالے پڑے رہیں گے. جب عمر دنیا سے چلے جائیں گے تو یقین کمزور ہو جائیں گے، نیک لوگوں کی زندگیاں کم ہو جائیں گی، لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے، تب جہنم کے تالے کھول دیے جائیں گے اور لوگ اس میں گرنے لگیں گے. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت کیسی نرالی شان ہے میرے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی. ہمارے آقا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ابھی دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے. اس سے پہلے ہی جو لوگ پچھلی آسمانی کتابوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، آسمانی کتابوں کے عالم تھے، پہلے نبیوں کے ارشادات کو سننے والے تھے، انہیں معلوم تھا کہ امت مصطفیٰ میں ایک شخص ہوں گے
ان کا نام عمر بن خطاب ہوگا، ان کا دین بہتر ہوگا اور یقین نہایت پختہ ہوگا۔ جب تک وہ دنیا میں رہیں گے دین غالب رہے گا، لوگ جہنم سے بچتے رہیں گے، اور وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو جہنم کے تالے کھول دیے جائیں گے اور لوگ اس میں گریں گے۔ یہاں ذرا غور کیجئے دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ پاک عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کی عزت بلند فرما۔ اس دعائے مصطفیٰ کی برکت تھی کہ جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول فرمایا، اسی وقت مسلمانوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، جس کی آواز مکہ مکرمہ میں دور دور تک سنی گئی۔ اس دن مسلمانوں نے پہلی بار مسجد حرام میں اعلانیہ نماز ادا کی۔ اسی دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسی دن سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے وصال ظاہری تک اسلام کی عزتیں بلند سے بلند ہوتی چلی گئیں، اسلام بڑھتا چلا گیا، عدل و انصاف پھیلتا چلا گیا اور اس کی مثالیں قائم ہوتی رہیں۔ اللہ کریم ہمیں مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ اکرام اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے، یعنی کل جو جمعرات یکم محرم تھی، آج 2 تاریخ ہے۔ خیر فاتحہ خوانی اصالہ ثواب تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، جو کل نہیں کر سکے ان سے درخواست پیش کروں گا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اصالہ ثواب کے لیے اپنے گھروں میں ضرور نیاز کا اہتمام کیجیے۔ اللہ کریم کہنے سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔